امیم کی تاریخ، امیم ہسٹری کے بارے میں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ سبھی سے گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ سبھی کو ملے۔ سلطنت آصفیہ جو کبھی شان و شوکت سے حیدرآباد پر حکومت کرتی تھی، وہی سلطنت 13 ستمبر 1948 کے دن سے آخری سانسیں لے رہی تھی اور 17 سپٹمبر 1948 کو سلطنت آصفیہ کا خاتمہ ہوا۔ پولیس ایکشن کے بعد نظام میر عثمان علی خان کے تمام اختیارات ختم ہو گئے۔ ہندوستانی فوج حیدرآباد میں داخل ہو گئی اور ہندوستان میں حیدرآباد شامل ہو گیا۔ سرحدی علاقوں میں مسلمانوں کا قتل کیا گیا۔ عثمان آباد، بیدر، لاتور جہاں پر بڑے پیمانے میں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ دیگر اضلاع میں بھی لاکھوں مسلمانوں کا خون بہایا گیا۔ خواتین کی عصمتیں لوٹی گئی اور مسلمانوں کی جائیدادوں پر ناجائز قبضے کیے گئے اور بچوں سے بوڑھوں تک سبھی اس ظلم کا شکار ہوئے۔ زیادہ تر افراد نے حیدرآباد کا رخ کیا اور دیکھتے ہی دیکھتے شہر حیدرآباد ایک ریفیوجی کیمپ میں تبدیل ہو گیا۔ پولیس ایکشن مسلمانوں کی تقدیر پر جیسے گرہن ہی لگا دیا۔ مسلمانوں کو چوراہوں پر ذلیل کیا جاتا۔ یہ ظلم و بربریت ان کے لیے جمہوریت کا پہلا تحفہ تھی۔ ان حالات میں مسلمان کانگریس یا پھر کمیونسٹ پارٹی کے رحم و کرم پر تھے۔ 1952 اور 1955 اور 1957 میں جو انتخابات منعقد ہوئے، ان میں مسلمانوں کی شرکت نہ کے برابر تھی۔ کانگریس پارٹی کچھ حلقوں سے مسلمانوں کو ٹکٹ دیا کرتی تھی کیونکہ کانگریس پارٹی اس وقت کی سب سے بڑی جماعت تھی، اس لیے چند نمائندے مسلمانوں کے منتخب ہو جایا کرتے تھے۔ 1957 میں جب قاسم رضوی کو رہا کیا گیا اور قاسم رضوی کو پاکستان جانے کے لیے 48 گھنٹوں کا وقت دیا گیا، لیکن ملک چھوڑنے سے پہلے قاسم رضوی مجلس اتحاد المسلمین کا احیا کرنا چاہتے تھے۔ جیل سے باہر آنے کے بعد قاسم رضوی کو احساس ہوا کہ جس مجلس کی وہ قیادت کرتے تھے اس کا اب وجود ہی نہیں ہے اور حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ خوف کے مارے لوگ مجلس کا نام لینے سے بھی گھبراتے تھے۔ قاسم رضوی نے مسلم قائدین کے ساتھ ایک اجلاس طلب کیا، لیکن کوئی بھی مجلس کی قیادت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ ایسے وقت میں فخر ملت مولانا عبد الواحد اویسی رحمۃ اللہ علیہ نے مجلس اتحاد المسلمین کے احیا اور قیادت کی ذمہ داری قبول کی۔ پیشے سے وکیل مولانا عبد الواحد اویسی نے شہر میں جلسے عام منعقد کرنے شروع کیے۔ ابتدا میں ان کے جلسوں میں کم مسلمان شرکت کرتے تھے۔ ایک جلسے میں صرف 3 ہی مسلمان ان کے جلسے میں شرکت کیے تھے۔ فخر ملت کے عزم نے حالات بدلنے شروع کر دیے۔ اب مجلس کے جلسوں میں ہزاروں مسلمان شرکت کرنے لگے تھے اور ظلم و ناانصافیوں کے خلاف کھل کر بولا جانے لگا۔ عوام میں بڑھتی مقبولیت کے پیش نظر مولانا عبد الواحد اویسی نے انتخابی سیاست میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ یہ ایک ایسا فیصلہ تھا جس نے حیدرآبادی مسلمانوں کے لیے مستقبل کو روشن بنانے میں بنیادی پتھر کا کام کیا۔ 2 مارچ 1958 فخر ملت نے اعلان کیا کہ دستور ہند کی روشنی میں مجلس اتحاد المسلمین اب کل ہند مجلس اتحاد المسلمین کہلائے گی اور اب مجلس انتخابات میں بھی حصہ لے گی۔ جہاں عام مسلمانوں نے اس اعلان کا خیر مقدم کیا، وہیں کانگریس کو یہ بات بہت بری لگی۔ مسلمانوں کو ایک سیاسی قوت بنانے کے عزم کے لیے مولانا عبد الواحد اویسی کو سزا دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ 14 سپٹمبر 1958 کو مولانا عبد الواحد اویسی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اور انہیں چنچل گڑا جیل میں قید رکھا جاتا ہے۔ کسی بنا جرم کے یا کسی الزام کے انہیں 11 مہینوں تک قید میں رکھا جاتا ہے۔ اس وقت کے وزیر اعظم پنڈت جواہر لال نہرو انہیں مرکزی وزارت کی پیشکش کرتے ہیں،
لیکن فخر ملت نہ ہی قید و بند سے گھبراتے ہیں اور نہ ہی مرکزی وزارت کا لالچ انہیں اپنے عزم سے ہٹاتا ہے۔ وہ جانتے تھے کہ جمہوری ملک میں صرف انتخابی سیاست میں ہی انصاف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فخر ملت کا خواب عملی شکل اختیار کرنے لگتا ہے۔ 1960 میں بلدیہ کے انتخابات میں مجلس کو بھاری کامیابی حاصل ہوتی ہے اور حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کی 30 میں سے 19 سیٹوں پر مجلس کا قبضہ ہو جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین اویسی بھی اپنے سیاسی کیریئر کی شروعات انہی انتخابات سے کرتے ہیں۔ وہ ملاپلی کی سیٹ سے کانگریس امیدوار ایم ہاشم کو شکست دیتے ہوئے کامیاب ہوتے ہیں۔ 2 سال بعد یعنی 1962 میں اسمبلی انتخابات منعقد ہوتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین اویسی پتھر گٹی حلقے سے منتخب ہوتے ہیں۔ ان کی کامیابی اس بات کی دلیل پیش کرتی ہے کہ مسلمانوں کو سیاسی طاقت بنانے کا خواب پورا ہونے والا ہے۔ 1960 سے آج تک کئی نشیب و فراز کے باوجود مجلس اتحاد المسلمین کسی بھی انتخابات میں شکست نہیں کھائی، حالانکہ جماعت کے منتخب نمائندوں میں کچھ کمی اور زیادتی ہوتی رہی، لیکن 1960 سے آج تک ایوانوں میں مجلس کی آواز گونج رہی ہے۔ آج مسلمانوں اور دلتوں کی آواز بن کر مجلس ابھر رہی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین ہندوستان کے کئی علاقوں میں اپنے کارکن اور اپنے ایم پی اور ایم ایل ایز رکھتی ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین کے اورنگ آباد میں ایک ایم پی اور حیدرآباد میں ایک ایم پی، 2 ایم پی مجلس اتحاد المسلمین کے موجود ہے اور کئی ایم ایل ایز موجود ہیں۔ حیدرآباد میں 7 ایم ایل ایز موجود ہیں۔ آج مجلس اتحاد المسلمین ایک نیشنل پارٹی بن گئی ہے۔ دوستوں، یہ ویڈیو کیسی لگی آپ سبھی کو؟ محبان مجلس سے گزارش ہے، مجلسی امیدوار مجلسی کارکنوں سے گزارش ہے، ہماری اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے شیئر کریں۔